وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 سے بیان ہے۔ یہ اس آیت کا کچھ حصے کی تفسیر کل بیان ہوئی تھی۔ فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، یعنی جب اس کھیت والوں کے اندر اور بکریوں والوں کے اندر وہ جھگڑا ہوا کہ اس کی بکریاں اس کھیت والے کی کھیتی کو اور فصل کو اجاڑ دیا انہوں نے، اور وہ دونوں مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ایک فیصلہ سنایا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بہت پسند فرمایا، اور پھر قرآن نے یہ کہا کہ فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ یہاں تک تو اس کا بیان کل مکمل ہو گیا تھا، مگر اب آگے پھر سے فرمایا، کیونکہ یہ پچھلی چند آیات سے بیان چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم ہی ہر کام کرنے والے ہیں۔ اب آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اس فیصلے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا جو داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم ہی ہر کام کرنے والے ہیں۔ تو پہاڑ جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب کا ذکر کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرتے اور پرندے بھی اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ نعمت عطا ہوئی تھی اللہ کی بارگاہ سے کہ جب حضرت داؤد اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کے ذکر کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرتے اور پرندے بھی اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کی پیروی میں تسبیح پڑھتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی فرمایا گیا اس کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتے کرتے تھک جاتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو تسبیح کرنے کا حکم دیتا، اور ان پہاڑوں کی تسبیح کو سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو تھکاوٹ اور تھکن تھی وہ دور ہو جاتی، اور وہ پھر تر و تازہ ہو کر ذوق اور شوق کے ساتھ پھر سے تسبیح کرنے لگتے۔ ہر چیز اللہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت سے پہاڑوں کا اور پرندوں کا، ان کی تسبیح کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق اور شوق تازہ رکھنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سناتا تھا کہ آپ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سنتے تھے۔ اور یہ بات پیچھے بھی میں تفسیر میں بیان کر آیا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس ترنم کے اندر زبور پڑھتے تھے یا جس وقت تلاوت کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ترنم سن کر
چلتا ہوا دریا اپنی جگہ پہ رک جاتا تھا اور پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ پرندے آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور اس ترنم کے اندر اس کے اندر ان پرندوں کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی ان جانوروں کی کہ وہ بھوکے اور پیاسے اسی حالت میں مر جاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح اور آپ کا ترنم یہ مشہور ہے جو ان سے۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں سے ہمیں کہ یہاں جو پہاڑوں کا ذکر کیا گیا اور پرندوں کا ذکر کیا گیا کہ پتھر اور جانور بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پتھر اور جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اگر انسان اللہ کی حمد یا تسبیح نہ کرے تو وہ پتھروں اور جانوروں سے بھی کیا گیا گزرا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ آگے فرمایا ہم نے داؤد کو تمہارے لیے خاص لباس زرح بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہیں جنگوں میں محفوظ رکھے، بس کیا تم شکر ادا کرو گے؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے خاص لباس بنانا سکھایا، وہ زرح، تاکہ وہ تم کو جنگوں میں محفوظ رکھے، بس کیا تم شکر ادا کرو گے؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے زرح کی صنعت یہ کام ایجاد کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن سے یہ چیز ایجاد ہوئی۔ اور اس سے پہلے فولاد، لوہے کے جو پترے ہوتے تھے، لوگ ان کو جنگ میں بطور ڈھال استعمال کیا کرتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کے چھلے بنائے، حلقے بنائے، اور ان کو جوڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے قمیص بنا لی کہ جنگوں کے اندر پھر لوہے کی قمیضیں پہن کر جانے لگے جو سپاہی تھے جو جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ لقمان حکیم ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے گئے تو اس وقت وہ زرح بنا رہے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا لقمان حکیم نے کہ پوچھیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، مگر وہ خاموش رہے۔ وہی لوہے کی چھلوں کی قمیص جون سی ہے جو جنگوں کے اندر، اور یہ خاص صنعت یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایجاد ہوئی۔ اچھا، انہوں نے جب چاہا کہ وہ پوچھیں کہ حضرت آپ کیا بنا رہے ہیں، مگر وہ خاموش رہے، وہ حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام قمیص بنا کر فارغ ہو گئے، تو تب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا خاموش رہنا بھی حکمت ہے، اور کم لوگ اس حکمت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور وہ اس کو آگ سے پگھلائے بغیر، لوہے کو آگ میں پگھلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے زرح بنا لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ تو اس جگہ سے اور اس مقام سے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاش کے لیے، حصول معاش کے لیے صنعت، کاریگری، پیشے کی کیا اصل ہے۔ یعنی بعض کم عقل لوگ جن سے ہیں یا جن کے وجود میں تکبر اور غرور ہو، وہ بعض لوگ کم عقل اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بعض پیشوں کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں یا گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ گھٹیا ہے، یہ کام ایک حقیر کام ہے، یہ کام تو ہماری شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسباب اور صنعتوں اور پیشوں کو اختیار کرنا یہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس لیے جو شخص کسی کے پیشے پر تان کرتا ہے
کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. سپوز کہ وہ بندہ جوتیاں بناتا ہے یا کوئی کپڑے دھوتا ہے یا کپڑے سیتا ہے، درزی ہے، تو کوئی شخص اگر کسی کے پیشے پر تان کرتا ہے تو حقیقت یہ مفسرین فرماتی ہیں کہ وہ کتاب اور سنت کے پر تان کرتا ہے، کیونکہ یہ جگہ اور یہ مقام ہمیں یہ بتاتی ہے یہ کہ ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی پیشہ جو ان سے جو رزق حلال کے لیے اختیار کیا جائے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھٹیا ہے یا وہ کمتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ذرہ بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی خود محنت کرتے تھے، خود کام کرتے تھے اور پھر اس محنت کی کمائی سے وہ کھاتے تھے. اور اسی طرح علامہ قرطبی نے ذکر کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، آدم علیہ السلام جن سے، اور حضرت نوح علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بناتے تھے. آج کوئی بندہ کسی کارپینٹر کو دیکھ کر کہے کہ یہ کام بڑا حقیر ہے یا یہ کام جو یہ کام کر رہا ہے یہ کام میری شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ انسان اگر قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہے تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کہاں پہنچتی ہے. لکڑی کا کام، لکڑی سے چیزیں بنانا حضرت نوح علیہ السلام کا کام تھا، کاشتکاری کرنا حضرت آدم علیہ السلام کا کام تھا، حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے اور کپڑے سیتے تھے، حضرت طالوت علیہ السلام کپڑوں کو رنگتے تھے. جو جیسے آج کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ آپ نے کوئی خاص پیشہ اپنایا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا دودھ بھی دوہا ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے بھی سی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بکریاں بھی چرائیں، دودھ بھی دھویا اور کپڑے بھی سیے اور جوتیوں کی بھی مرمت کی ہے. یہ تفاسیر میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور زمین کھودی ہے. اس لیے کسی کام کو اور کسی پیشے کو برا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ کسی پیشے، کسی کام جس کو ہم کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ حقیر کام ہے، یہ قرآن اور کتاب اور سنت پر تان ہے. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ان کاموں کو کیا ہے جن کو آج کل بعض لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں. آج کل بعض لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں وہی کام جن کاموں کو آج بعض لوگ جو متکبر لوگ ہیں یا جو کیا کہتی ہیں وہ لوگ ان کاموں کو گھٹیا سمجھتے ہیں جن کاموں کو بڑے بڑے جلیل القدر نبی اپنے ہاتھوں سے کرتے چلے آئے. تو رزق حلال کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو بھی جائز کام اور حلال پیشہ اپنایا جائے وہ قابل تعریف ہے اور اس کی تحسین کرنی چاہیے، وہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہو اس سے بہتر طعام کوئی اور نہیں کھاتا. اس سے زیادہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہو اس سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں کھاتا. اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کوئی نبی کپڑے سیتے تھے،
کوئی دھوتے تھے، کوئی کاشتکاری کرتے تھے اور کوئی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھائے اس سے زیادہ بہتر کھانا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے۔ خاص کر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شام تک اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھک گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک شخص جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، سپوز کوئی نوکری کرتا ہے اور وہ شام تک کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کے اوپر اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی بخشش کر دی جائے گی اس شخص کی جان سے ہے۔ بہرحال آج کل اب بعض پیشوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے اور حقیر سمجھا جاتا ہے اور باعث عار سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس دور کے اندر یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی کہ بعض پیشوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج کل جو شخص مثلا ریڑھی لگاتا ہے یا کندھے پر گٹھڑی اٹھا کر کپڑے بیچتا ہے، بعض لوگ سائیکلوں کے اوپر کپڑے اٹھا کر بیچتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں اور کپڑے بیچتے ہیں گلیوں محلوں کے اندر، بعض لوگ پھیریاں لگاتے ہیں، بعض لوگ ریڑھیاں لگاتے ہیں۔ تو آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا کام ہے اور اس کو اچھا کام نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایات کے اندر ہے، تفاسیر میں حضرت ابو بکر یہی کام کرتے تھے۔ امام احمد بن عمر الخصاف بہت بڑے فقیہ اور عابد اور زاہد تھے، اور فقہ کے اندر ان کی بے شمار کتابیں، اور وہ موچی کا کام کرتے تھے، جوتیوں کی مرمت کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ احمد بن محمد بن احمد القدوری بہت بڑے فقیہ تھے اور ان کی کتابیں بھی بہت مشہور ہیں، اور وہ مٹی کے برتن بیچتے تھے۔ اسی طرح علامہ محمود بن احمد الحسیری، جیسے میں نے پہلے بتایا انبیاء کا، اب یہ ائمہ اور علماء کا اور فقہاء کا، کہ وہ چٹائی بناتے تھے، چٹائیاں بناتے تھے جو ان سے، اور اسی طرح جو امام ابو بکر ابن علی الحدادی، وہ جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھیں، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، اسی لیے ان کو حدادی کہا جاتا ہے۔ تو آج کل اگر غور کیا جائے تو کندھے پر گٹھڑی رکھ کر بیچنے والے، جوتیوں کی مرمت کرنے والے، مٹی کے برتن بنانے والے، چٹائیاں بنانے والے، یا لوہار جو ہیں لوہے کا کام کرنے والے، آج کل ان لوگوں کو حقیر اور کم تر آدمی سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر آج کل کے پڑھے لکھے لوگ یا جو امیر گھرانوں کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے گھرانوں میں رشتہ دینے پر بھی تیار نہیں ہوتے کہ ان لوگوں میں ہم اپنے بچوں کا رشتہ کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں کے جو ایک خوبصورت دور تھا، اس دور کے اندر یہی لوگ جو ان سے تھے، جو مسلمانوں کا اصل دور تھا، یہ چٹائیاں بنانے والے، یہ جوتیاں جوڑنے والے، یہ سائیکلوں پر، یہ ریڑھیوں پر کپڑا بیچنے والے، یہ ایک دور تھا کہ یہی لوگ مسلمانوں کے امام تھے، مسلمانوں کے امام تھے، جن کو زمانہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور سلام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس زمانے میں رزق حلال کے لیے یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ یہ پیشہ جون سا ہے یہ حقیر ہے، یا یہ پیشہ جون سا ہے یہ ذرا ہلکا پیشہ ہے، اس کے اندر لوگ کیا کہیں گے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ وہ زمانہ تھا جب کہ صرف یہ سوچا جاتا تھا کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ رزق حلال کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کر رہے، جیسے میں نے انبیاء کی مثالیں دیں، صحابہ کرام کی مثالیں دیں، پھر علماء اور فقہاء اور ائمہ کی مثالیں دی جن سی ہیں۔ مگر اب عزت اور ذلت کے معیار یہ بدلنے شروع ہو گئے اور یہ پیمانے بدل گئے۔ اب کیا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے یا ملاوٹ والی چیزیں بیچنے والا ہے یا سمگلنگ کرنے والا ہے، آج آپ دیکھ لیں آپ کے چاروں طرف جتنے بڑے بڑے سمگلرز ہیں، جتنے بڑے بڑے ملاوٹ کرنے والے ہیں، بھلے دوائیوں میں، بھلے خوراک کے اندر، دودھ کے اندر، جو آج اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں، جتنا بڑے سود خور ہیں، ان سب کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس قیمتی ساز و سامان ہے۔ مگر جو پھیری لگانے والا ہے یا لوہے کا کام کرنے والا ہے یا چٹائیاں بنانے والا ہے یا جوتیاں سینے والا ہے یا کپڑے بیچنے والا ہے یا کوئی بھی اور ایسا کام کر رہا ہے، ان کو وہ ان لوگوں کے نزدیک جو کہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حقیر ہیں اور ذلیل ہیں، ہوتا یہ کہ الٹا وہ ان لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتی ہیں جو رزق حلال کمانے والے ہیں، بھلے وہ پھیری لگا رہے ہیں، وہ ریڑھی لگا رہے ہیں، وہ سائیکل پر کوئی چیز کپڑا بیچ رہے ہیں، وہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ لوگ ذلیل ہیں اور وہ لوگ حقیر ہیں جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، ملاوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ اور سمگلنگ کر رہے ہیں یا بھلے وہ چوری کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ آپ کے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اخبارات بھرے پڑے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھیں۔ مگر ان لوگوں کو جو حرام کا مال کھا کر آج بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں کے اندر جون سے وہ چلتے ہیں، ان کو معاشرہ بھی، کیونکہ معاشرہ بھی اس میں جا رہا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر سچ بولتی ہیں، جھوٹ سے بچتی ہیں، سود سے بچتی ہیں، ہر غلط چیز چوری سے بچتی ہیں، وہ اور عین رزق حلال کھاتی ہیں، صرف رزق حلال کھاتی ہیں، ان کو لوگ حقیر سمجھتی ہیں، ان کو ذلیل سمجھتی ہیں۔ جبکہ جو جھوٹ بولنے والی ہیں، ملاوٹ کرنے والی ہیں، ادھر کا مال ادھر کا ادھر سمگلنگ کرنے والی ہیں، یہ چور ہیں، ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عزت والے ہیں، جبکہ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں وہ چور اور وہ جھوٹے اور وہ سمگلر اور وہ ملاوٹ والی فیکٹریاں اور ملیں، اصل میں وہ ذلیل ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔